فرینڈس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح پیسہ بڑھتا آج کس اسٹیج پہ پہنچا ہے، اور سب سے پہلے کہ پیسہ استعمال کیوں ہوتا ہے۔ پیسہ جب نہیں تھا اس سے پہلے ہم کیسے چیزیں لین دین کرتے ہیں، مطلب پیسہ کس لیے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو چیز یہی نہیں کہ پیسہ لین دین کرتے ہیں، مطلب آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ اسے پیسے دے دیتے ہو، اسے چیز لے لیتے ہو۔ لیکن جب پیسہ تھا ہی نہیں تو تب کے لین دین کیسے؟ لین دین تو تب بھی ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں جب وہ اسٹون ایج تھا یا آئرن ایج تھا یا سلور ایج تھا تو اس وقت ہی لین دین ہوا کرتی تھی، لیکن تب پیسہ تو نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو اس وقت کیا سسٹم تھا؟ بارٹر سسٹم ہوتا ہے۔ بارٹر سسٹم میں کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس کوئی چیز ہے قیمتی اور اگلے کو وہ چیز چاہیے، آپ کو جس چیز اس سے چاہیے اس کے پاس ہے، آپ کیا کرتے تھے، اسے وہ چیز دیتے تھے، اسے اپنی ضرورت کی چیز لے لیتے تھے۔ اسے ہم کہتے ہیں بارٹر سسٹم۔ بارٹر سسٹم میں ہوتا کیا تھا، آپ فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی قیمتی پتھر ہے، اب وہ بندہ ڈھونڈو گے جس کے پاس آپ کو ضرورت کی چیز ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو پتھر دے کے پانی لینا ہے، ظاہر سی بات ہے جب وہ قبائل دور ہوتے تھے نا نہر سے، کیونکہ نہر سسٹم ہوتا تھا، تو جو قبائل نہر کے قریب ہوتے تھے ان کے پاس پانی وافر مقدار میں ہوتا تھا، جو دور ہوتے ان کے پاس کم ہوتا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اپنی قیمتی چیز دے جاتے تھے جو قبائل کے قریب ہوتے تھے، نہر کے قریب، اور ان سے پانی لے جاتے تھے۔ ابھی سمپل ایگزامپل لیتے ہیں، ایک بندہ نہر کے قریب ہے اور آپ کے پاس کوئی قیمتی پتھر ہے، آپ کیا کرتے ہو، آپ اسے پتھر وہ دے جاتے ہو اور اس سے پانی لے جاتے ہو۔ ابھی اسی طرح کیا ہوتا ہے، اس بندے کوئی چیز ہے، اس بندے کے پاس کوئی زیورات ہے قیمتی، وہ کیا کرتا ہے زیورات دے جاتا ہے اور آپ سے نمک لے جاتا ہے، کیونکہ تب نمک بھی بہت قیمتی ہوا کرتا تھا۔ آج کل تو وہ کہتے ہیں نا بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، کانے وغیرہ نکل آئی ہیں۔ تو یہ ہمارا بارٹر سسٹم ہوتا تھا بیفور منی، مطلب پیسہ آنے سے پہلے، کرنسی آنے سے پہلے ہم کس طرح لین دین کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں انسان بڑھتا گیا، ایولیٹ ہوتا گیا، ریولیوشن آتی گئی۔ اس کے بعد ہم نے کیا کہ ایک اسٹینڈرڈ بنا لیا کہ نہیں اب ہر چیز پہ لین دین نہیں ہوگی۔ ہم نے ایک اسٹینڈرڈ رکھا ہے، جس کے پاس گولڈ ہے نا وہ ہمیں گولڈ دے گا، اس کی مقدار مطلب اس کا کچھ ریٹ فکس ہو یا متعین کر دیا بھائی اس کی اتنی ریٹ میں یا اتنے جو بھی آپ دے رہے گولڈ، اس میں جتنا آپ کی چیز بنے گی نا ہم وہ دے دیں گے۔ فار ایگزامپل اب انہوں نے مختص کر دیا کہ 1 لیٹر پانی کے لیے نا آپ کو نا 1 تولہ سونا دینا پڑے گا، فار ایگزامپل کے طور پہ، کیونکہ تب سونا عام ہوا کرتا تھا لیکن تھا بہت مہنگی چیز، وہ کہتے ہیں نا اورنامنٹس وغیرہ کا یوز ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے ایک نئی چیز لے کے آئے، پہلے تھا ہر چیز دے دو، جو آپ کے پاس ہے وہ دے دو، جو آپ کو چاہیے وہ لے لو، لیکن اب انہوں نے ایک چیز فکس کر دی، متعین کر دی، بھئی اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے نا مجھ سے، آپ کیا کرو مجھے اتنا سونا لا دو، میں اس کے بدلے آپ کو نا یہ دے دوں گا جو آپ کو چیز چاہیے۔ تو پہلا سسٹم تھا ہمارا بارٹر سے ہم بڑھتے ہوئے گئے گولڈ۔ اب گولڈ کے بعد انہوں نے کہا گولڈ تو اس طرح مطلب کیا کہتے ہیں آپس میں بہت زیادہ تقسیم ہو رہا ہے، سارا گولڈ انسان ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا، گورنمنٹس نے کیا کہ انہوں نے میٹل کوئنز بنانا شروع کر دیا۔ میٹل کوئن سے کیا مطلب، ایک اتھارٹی ہوتی تھی جو یہ سکے بنا کے کہتے ہیں ہاں بھئی یہ میں ویریفائی کرتا ہوں، آپ مجھے پیسے دے کر نہ مجھ سے سونا لے سکتے، لیکن بیک اینڈ پہ کام کیا ہو رہا تھا، سونے کا ہی۔ جو گورنمنٹ تھی وہ مندوں سے سونا لے لیتی تھی اور انہوں نے وہ سکے جاری کر دیتے، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے آپ اپنا سونا مجھے پکڑا دیں اور یہ سکے لے جائیں، آپ کو جو بھی چیز چاہیے جتنی بھی چاہیے آپ یہ سکے دیں گے کاؤنٹ کر کے، اس کے مطابق وہ آپ کو جی وہ چیز دے دیں گے۔ چلیں میٹل کوئنز ہو گیا، لیکن کام وہی ہو رہا ہے بارٹر سسٹم والا۔ ہم کیا کریں، ایک چیز دے رہے ہیں دوسری چیز لے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات انسان کی نیسیسٹیز ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے میرے پاس جو چیزیں وہ دے دوں، دوسرے جو مجھے چاہیے وہ میں لے لوں۔ اس کے بعد آتی بات ہماری منی ایولیشن میں کہ کیسے ایولیٹ ہوئی پیسے، تو اس میں آتی پیپر منی۔ پیپر منی کیا ہوتا مطلب جو میٹل کوئن سے، اس کے بیک اینڈ میں کیا تھا، گورنمنٹ آپ سے کچھ نہ کچھ لے لیتی تھی، سونا وغیرہ جو بھی آپ کی قیمتی چیزیں، اور اس کے بدلے پہلے وہ میٹل کوئن جاری کر رہا تھا، وہی آپ کو پیپر منی جا رہے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک اتھارٹی کون سی، گورنمنٹ کے پاس آپ نے کچھ ضمانت رکھی ہے، آپ نے کہتے ہیں کچھ نہ کچھ اپنی امانت رکھی ہوئی ہے جس بیس پہ وہ آپ کو جی پیسے دے رہی ہے۔ اب وہ گورنمنٹ کہتی ہے آپ کے پاس جو بھی سونا ہے آپ مجھے دے دیں، میں اس کے بدلے آپ کو پیپر کرنسی جاری کر دوں گی۔ جب آپ کو سونا چاہیے تو آپ کیا کرو گے، پیپر کرنسی مجھے واپس کر دو گے اور میں آپ کو سونا واپس کر دوں گی، ٹھیک ہے، سمپل سا کام تھا اس میں۔ اچھا اب پیپر منی میں کیا ہے، بیک اینڈ پہ ایک سینٹرلائز بندہ ہے، کوئی بیک اینڈ پہ کوئی حکومت ہے، کوئی نہ کوئی بیک اینڈ پہ کام کر رہا ہے جو مانتا ہے بھئی یہ میں ایکسچینج کر رہا ہوں، میں جاری کر رہا ہوں۔ اگر کوئی آپ سے پیپر منی نہیں لے رہا تو آپ مجھے لے جاؤ، مجھ سے سونا لے جاؤ، کیونکہ زیادہ سے سونا تو ہر بندہ لیتا ہے۔ چلو آہستہ آہستہ ایویلیٹ ہوتے گئے، مطلب انسان ترقی کرتا گیا۔ تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا، پیسہ کو چھوڑ دیا، سب سے پہلے یہ بارٹر سسٹم کو چھوڑا ہم نے، بارٹر سسٹم سے نکلے ہم گولڈ کی طرف گئے، ہم نے کہا نہیں یہ بھی وزنی ہوگا، پھر میٹل کی طرف ہم نے کہا نہیں یہ بھی وزنی ہوتے، پھر ہم گئے پیپر منی ہمارا یہ ایشو ہوتا کہ پیسے گم جاتے تھے، والیٹ گم ہو جاتا تھا۔ تو پھر ہم نے کیا کیا، پلاسٹک کارڈ، مطلب جو ہمارے پیسے تھے پہلے ہم نے یہ گورنمنٹ کو دے، اب یہ پیسے ہم درمیان میں کیا آتے ہیں، ایک بندہ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بینک،
جو ایک سینٹرلائز چیز ہے. ہم یہ پیسے بینک میں دے دیتے ہیں اور بینک ہمیں ایک ATM کارڈ جاری کر دیتا ہے، جس سے ہم کیا کرتے ہیں، جب بھی ہمیں پیسے ضرورت ہوتی ہے ہم ATM کارڈ پہ یا ATM مشین کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے کارڈ کے ذریعے پیسے نکال لیتے ہیں اور ضرورت پوری کر لیتے ہیں. اب اس میں کیا ہوا، آپ نے سونا ادھر حکومت کو دیا ہوا ہے، مطلب پیچھے جو بیک اینڈ پہ بندہ ہے جس سے آپ پیسے لے رہے ہو، آپ نے وہ پیسے ایک تھرڈ پارٹی کو دے دیے جو کہ بینک ہے، اور بینک سے آپ نے ایک اور چیز لے لی جو کہ کارڈ ہے. اب کارڈ آپ استعمال کر کے پیسے بآسانی نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، منی آہستہ سے ویلیوٹ ہو رہی، کام وہی ہو رہا ہے. یہ بارٹر سسٹم والا مطلب مین والی چیز وہی تھی جو انسان کی پہلے نیسیسٹی تھی، ایک چیز دو دوسری چیز لو. اب پیسہ بھی ہم وہیں پہ یوز کرتے ہیں نا، جب آپ کو کوئی چیز ضرورت ہو. فار ایگزامپل آپ نے چینی لینی، گھی لینی، آپ کیا کرو گے، پیسے ہی دو گے نا. بات تو وہی ہو رہی بارٹر سسٹم، لیکن کیا ایک اسٹینڈرڈائز سسٹم آ گیا، مطلب ایک اسٹینڈرڈ کر دیا گیا بھائی آپ ہر چیز دے کے نہیں لے سکتے، کوئی نہ کوئی خاص مقرر چیز کر دی ہے بھائی یہ چیز دو گے تو ہی ہم آپ کو آپ کی ضرورت کی چیز دیں گے، ورنہ ہم آپ کو وہ چیز نہیں دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب آہستہ آہستہ پھر ATM کارڈ میں ایشو آنا شروع ہو گئے، مطلب بہت سے لوگ، ہر بندہ ATM کارڈ بھی نہیں بنوا پاتا تھا. تو پھر ہم نے کیا کیا، ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم، مطلب جو آن لائن پیمنٹ سسٹم ہے، جس میں ہمارے پاس ایزی پیسہ، جیز کیش، یہ آن لائن والٹس وغیرہ آ گئے. ایون یہ کنیکٹ اور بینکوں نے یہ آن لائن والٹ سسٹم لا گیا. اس میں سیم اگر ہم دیکھیں نا، اپنا کام وہی ہو رہا ہے. آپ نے کیا کیا، اپنا گولڈ حکومت کو جمع کیا، حکومت نے آپ کو پیسے دیے. اب آپ کے پاس پیسے ہیں، پیسے آپ کدھر ڈپوزٹ کر دیتے ہو، بینک میں، یا اپنے جو والٹ کا اونر ہے، ظاہر سی بات ہے جو بھی والٹ وہ بیک اینڈ پہ ایک بینک کے طور پہ، چاہے وہ ایزی پیسہ ہے، جیز کیش ہے، ان کے بیک اینڈ پہ موبلنگ بینک ہوگا جیز کیش کا، یہ ٹیلنر مائکرو فائنانس بینک ہوگا ایزی پیسہ کا. تو ان سب کے اینڈ پہ کیا بینک ہے. آپ نے کیا کہ وہ پیسے بینک میں ڈپوزٹ کر دیے. بینک نے آپ کو کیا ایک ایپ بنا دی. ایپ میں کیا تھا، وہی آپ کا ڈاٹا وغیرہ شو ہو رہا ہے، جو بھی پیسے آپ کے تھے نا وہ سب کچھ آپ کو وہاں پہ شو کر رہا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، آپ یہ پیسہ نکال کے اگر کسی کو سینڈ کرنا تو آپ یہیں سے سینڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی تو آپ کرتے ہو، کسی دکان پہ جاتے ہو، وہاں سے پیسہ نکالتے ہو اور پھر استعمال کرتے ہو. اب منی آہستہ سے ویلیوٹ ہو رہی تھی، لیکن کام ہمارا ہمیشہ وہی رہنا بارٹر سسٹم والا کہ ہم نے پیسے دینے، اپنی ضرورت کی چیز لینی ہے. اب ظاہر سی بات اس میں ایشوز آنا شروع ہو گئے. ظاہر سی بات بہت سے ہیکنگ اٹیک وغیرہ انہوں کی اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہے. تو مطلب انسان وہ کہتا ہے نا، کہتا ہے مجھے ہر روز نئی چیز چاہیے، ترقی چاہیے نا. ظاہر سی بات انسان وہ ترقی والا بندہ ہے، ترقی پسند بندہ ہے. تو اس نے کیا کیا، اس نے نابل جو ہماری آج کل لیٹسٹ چلنے والی، جو آنے والی جو کرنسی ہے جسے کہتے ہیں کرپٹو کرنسی، اس نے کیا بنا لیا، اس نے کرپٹو کرنسی بنا لیا. لیکن اس میں کیا ہے، اس میں صرف اور صرف یہ ہے، مطلب یہ والا سارا سسٹم ختم ہو گیا. نہ آپ کسی کو سونا دے رہے ہو، نہ آپ کسی کو میٹل دے رہے ہو، نہ آپ کو پلاسٹک کارڈ ہے. صرف اور صرف آپ کے پاس کیا کرپٹو کرنسی ہے. اگلا بندہ جس سے آپ کو وہ چیز چاہیے آپ اسے کرپٹو کرنسی دیتے ہو، اس سے وہ چیز لے لیتے ہو. لیکن ابھی یہ وہ کیا کہتے ہیں، اسمال اسکیل پہ، اتنے بڑے اسکیل پہ نہیں ہے. فار ایگزامپل باہر کی کوئی دکان، باہر کوئی میکنولر وغیرہ کی شاپ ہے، یا باہر KFC کی ہے، آپ کو چاہیے برگر، آپ کیا کرو گے، فار ایگزامپل بارٹر سسٹم ان دا یوزر، آپ کے پاس کرپٹو کرنسی کوئی بھی کوئی نہیں، آپ اسے کہتے ہو کہ مجھے برگر دے دو، اس کے پاس آن لائن والیٹ ہے کرپٹو کرنسی کا، اور آپ نے برگر کھایا اور پیمنٹ سے کس کے تھرو کر دی، کرپٹو کرنسی کے تھرو. اب یہ نہ بینک والا سسٹم ہے، نہ گورنمنٹ والا سسٹم، مطلب یہ سارا جو درمیان والا تھا نا، وہ تھرڈ پارٹی، فورتھ پارٹی، مڈل مین، یہ سب کچھ ختم ہو گیا. اب آپ ڈائریکٹ پیئر ٹو پیئر بات کر رہے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں نا آدمی تو آدمی، جس سے آپ کو چیز چاہیے آپ وہی کام، جس طرح بارٹر سسٹم میں ہوتا تھا، کوئی درمیان میں تیسرا بندہ نہیں آتا تھا بھائی ٹھیک ہے میں زمانہ دیتا ہوں یہ وہ. اب اس میں کیا کر رہے ہیں، آپ ڈائریکٹلی اس کمپنی کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ لنک ہو جس سے آپ چیز چاہیے، مطلب آپ ڈائریکٹلی ہو. پہلے کیا تھا، آپ انڈائریکٹلی ہوتے تھے. آپ کے پاس گولڈ تھا، گولڈ آپ نے حکومت کو دیا، حکومت نے پیسہ دیا، پیسہ آپ نے بینک کو دیا، پھر بینک نے ATM کارڈ جاری کیا، پھر مطلب وہ پورا گھوم گھام کے چیز آپ کی تھی، لیکن آپ کو ملتی تھی گھما کر. لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ جو چیز آپ کی ہے وہ آپ کی مالکیت ہے. آپ کو جی وہ چیز کسی اور کو دینے کے لیے کسی کے پرمیشن نہیں ریکوائرڈ ہوگی، کسی گارنٹی ریکوائرڈ نہیں ہوگی، نہ ہی کسی بندے سے آپ کو پوچھنا پڑے گا ہاں بھی میں پیسے بھیج دوں نہ بھیجوں، نہ کوئی لمٹ ہوتی ہے آپ کے پاس، ان لمیٹڈ ہوتا ہے. لیکن آپ کو اگلے بندے کو دینا کہ اگلا بندہ وہ چیز ریسیو کر رہا ہے، جس طرح بارٹر سسٹم میں ہوتا ہے. جیسے کبھی فار ایگزامپل ایک بندہ، اسے پانی کی ضرورت نہیں چاہیے لیکن آپ کے پاس پانی ہے، اسے نمک چاہیے. اب مجھے یہ بتا کہ وہ آپ کے ساتھ ٹریڈ کرے گا؟ نہیں ٹریڈ کرے گا. ظاہر سی بات ہے اسے اپنی نیسیسٹی پوری کرنی ہے، آپ کو اپنی نیسیسٹی پوری کرنی ہے. آپ پہلے وہ بندہ ڈھونڈو گے جو آپ کی نیسیسٹی پوری کر سکتے ہو، اور وہ چیز ریکوائر بھی ہو جو چیز آپ کے پاس ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس کرپٹو کرنسی ہے، آپ کچھ نہ کچھ ایسی کمپنی میں جاؤ گے نا جہاں کرپٹو کرنسی ایکسیپٹ ہی ہوتی ہے. یہ تو نہیں بھائی آپ موبائل لینے جاؤ، وہ موبائل والا کہتا ہے مجھے تو کرپٹو کرنسی کا پتہ نہیں ہے، وہاں پہ دیکھ نہیں ہوگا. لیکن ابھی کے لیے یہ ہے، لیکن جب آنے والا وقت ہوگا نا تب جیسے ہم یہ پیپر منی وغیرہ ہر جگہ استعمال ہو رہی ہے، سیم کرپٹو کرنسی نا ہر جگہ استعمال ہوگی. ابھی باہر کے کچھ
شاپنگ مالز وغیرہ ہیں, کچھ پلازز وغیرہ, وہاں پہ یہ یوز ہو رہی کرپٹو کرنسی. ایون ایلن مسک جو ہے نا, یہ ٹیسلا کا بانی, اس نے اپنی جو کارز وغیرہ سیل کی تھی نا یہ ٹیسلا کی, ان میں کرپٹو کرنسی کو انیبل کیا تھا. اور ایز سون ایز اس کے بعد اسی کو دیکھتے ہوئے بہت سی کمپنیز جیسے یہ میکڈونلڈز ہو گئے, KFC وغیرہ ہو گئے, جو باہر ہیں, پاکستان میں تو نہیں ہے لیکن باہر جو دور کے علاقوں میں. اور دنیا کی پہلی کنٹری EL سلواڈر ہے جس نے کرپٹو کرنسی کو ایز اپنی کرنسی کو کہتے ہیں نا, ہماری قومی کرنسی یہ ہے, جس طرح ہماری پاکستانی PKR ہے نا, انہوں نے کرپٹو کرنسی کو ایز اپنی کرنسی انیبل کیا. مطلب اس ملک میں جو بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ کرپٹو کرنسی سے ہوتی ہے. چلیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کا مزید کرپٹو کرنسی. اب پتہ تو لگ گیا بھائی کیسے اس کا استعمال کیا, کیوں لائی گئی ہے, ویلیویشن مشیننگ کا سمپل سا طریقہ تھا بھائی کس طرح منی کہاں سے کہاں. اور اب ہم اسی سٹیپ پہ کھڑے جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.